أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ القمر کی آیتیں ہیں. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ معجزہ کے ظاہر ہونے پر بھی کفار مکہ جو ہے انکار کرنے لگے، اس کو جادوگری بتلانے لگے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ تسلی دی گئی کہ آپ اتنا ٹینشن نہ لیں، ان سے اعراض کریں. پھر آگے چل کر یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ آج انکار کر رہے ہیں، نصیحت آنے کے بعد، حکمت بھری باتوں کے آنے کے بعد نہیں مان رہے ہیں، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس انکار کا، اس ایمان کے قبول نہ کرنے کا ان کو سزا ضرور مل جائے گی، اور وہ وہاں پر افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے، اور جو ہے اس سختی کا وہاں پر جو ہے اپنی زبانوں پر اس کا اظہار کریں گے، لیکن اس سے سختی کو دور نہیں کیا جائے گا. ایمان نہ قبول کرنے کی جرم میں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. آگے اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ بیان فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. ایک لمبی عمر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، جن میں 950 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا. لیکن اس 950 سال کے عرصے کے اندر بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان قبول کیے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ ایمان قبول کرنے والے بہت ہی تھوڑے تھے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 40 آدمی تھے، بعض نے کہا کہ 80 یا 82 آدمی تھے جو ایمان قبول کیے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی. کن سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے جو ہے قوم نوح نے جو ہے کیا کی؟ نوح علیہ السلام کی تکذیب کی. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا. کس نے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے بندے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کیا؟ جھٹلایا. یہاں پر عبدنا اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے کو جھٹلایا. عبدنا کا جو لفظ استعمال فرمایا کہ ہمارے بندے، اس کے اندر پیار اور محبت چھپا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. وَازْدُجِرَ،
اور ان کو جھڑکیاں دی گئیں اور ان کو ڈانٹا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، اور قوم نوح نے ہمارے بندوں کو جو جھٹلایا، صرف جھٹلایا نہیں بلکہ طرح طرح کے الزامات بھی لگائے۔ کیا کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اور ڈانٹا بھی گیا، جھڑکیاں بھی دی گئیں حضرت نوح علیہ السلام کو۔ فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے سامنے دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، ان کو بتانے کے لیے جاتے تھے، تو وہ پاگل، مجنون، دیوانہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ پاگلوں جیسی باتیں ہمارے سامنے کیا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور جھڑکیاں دیتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اس جھڑکی کا تذکرہ بھی آیا سورۃ الشعراء کے اندر، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ وہ لوگ کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، اے نوح اگر تو ان دعوت دینے سے باز نہ آیا، ان حرکتوں سے باز نہ آیا، سیدھے راستے کی طرف جو تو لوگوں کو بلا رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے، اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہیں سنسار کیا گیا، یعنی ہم تجھے سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار مار کر کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اس طریقے کی دھمکی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا۔ بہرحال بہت ساری جھڑکیاں اور بہت بڑی نافرمانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی جب کی گئی، جب وہ وقت بھی آیا کہ جو ہے قوم کے لوگ سے بہت زیادہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کیا ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے جب قوم سے بہت عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد طلب کی، کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، فانتصر، پس تو بدلہ لے لے، تو ہماری مدد کر، تو بدلہ لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر فریاد طلب کی کہ اے اللہ، میں جو ہوں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میں ان سے انتقام نہیں لے سکتا، میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے لے، ان سے کیا کر، بدلہ لے لے۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان کیا کر، فیصلہ کر دے، اور مجھے اور ہمارے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان لوگوں سے کیا فرما، نجات عطا فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اور دوسرے مقام پر بھی جو ہے سورہ نوح کے اندر کہا گیا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، روئے زمین پر کسی کو بھی جو ہے کافر کو مت چھوڑ، کسی کافر کو بھی اس زمین پر مت چھوڑ، اگر تو اس کو چھوڑے گا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندے کو مزید گمراہ کریں گے، ولا یریدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے بعد جو نسلیں چلیں گی، ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہوں گی، گمراہ ہوں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے بد دعا فرما دی، اور جو ہے کہہ دیا کہ جو ہے ان کو ہلاک فرما، تباہ فرما، برباد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، کیسا ان کو ستایا گیا ہوگا، کتنی ان کو تکلیفیں دی گئی ہوں گی کہ جو ہے وہ بد دعا دینے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، تو اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا۔ ان کی پکار کو سننے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نوح، تم کشتی کو تیار کرو، تم کشتی بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے۔ جب کشتی بناتے تھے، قوم کے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، وہاں پر جو ہے پانی بہت دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اوہو اے نوح، تم کشتی بنا رہے ہو، اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ ہواؤں میں چلاؤ گے یا ریتوں پر چلاؤ گے؟ کہاں چلاؤ گے اس کشتی کو؟ قوم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال اللہ کا حکم آ گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد جو ہے اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام بھی سوار ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور ہر قسم کے جوڑے جو ہے
اس کشتی کے اندر کیا ہو گئے؟ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے لیے جو ہے طوفان بھیجا، آسمان سے بھی بارش برسایا اور زمین سے بھی جو ہے چشمے کو جاری کیا گیا، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے فریاد طلب کی، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو قبول کر لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، موسلا دھار بارش سے، موسلا دھار خوب بہنے والے برسات سے، خوب بہنے والی بارش سے ہم نے جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ عام طور پر جو پانی برستا ہے وہ بادلوں سے برسات، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بادلوں سے پانی کو جو کیا کرتے ہیں؟ برساتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح کی قوم کو جب ہلاک کرنے کا وقت آیا تو بادلوں سے پانی کو نہیں برسایا گیا، سیدھا آسمان سے جو ہے پانی کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جاری فرمایا، اور جو ہے آسمان کے دہانے، آسمان کے دروازے کھول دیے، خوب موسلا دھار بارش کیا ہو گیا؟ برسنے لگا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشموں کو جاری کیا۔ صرف آسمان کی بارش ہی کافی نہیں، آسمان سے بھی پانی کو اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کے لیے، اور زمین سے بھی جو ہے چشمے کو جاری فرمایا۔ زمین جو ہے خوب پانی زمین جو ہے دینے لگی، اور زمین سے بھی چشمہ بہ رہا ہے، اوپر سے بھی پانی کیا ہو رہا ہے؟ نازل ہو رہا ہے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشمے کو جاری کیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ، تو پھر پانی مل گئے، اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی، یہ پانی کیا ہو گیا؟ آپس میں مل گئے، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس معاملے پر جو مقدر ہو چکی تھی، اس معاملے پر جو تجویز ہو چکی تھی۔ کیا تجویز ہو چکی تھی؟ کیا مقدر ہو چکی تھی؟ یعنی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ آسمان سے جو پانی برسایا جا رہا ہے، اس پانی کے ذریعے زمین سے جو چشمہ نکل رہا ہے، وہ پانی، ان پانیوں کے ذریعے کیا کیا جائے؟ حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا جائے، حضرت نوح کی قوم کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے۔ چنانچہ آسمان سے بھی جو ہے بارش برس رہی ہے، اور جو ہے زمین کے بھی جو پانی ہیں آپس میں مل گئے، اور پانی بہت زیادہ مقدار میں آ گیا، اتنی زیادہ مقدار میں کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں ان پہاڑوں کو بھی جو ہے اس پانی نے کیا کر دیا تھا؟ ڈبو دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہاں پر ہیں، کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اپنے بیٹے کی محبت یاد آ گئی، اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سوار ہو جا، کشتی کے اندر آ جا، تو بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کہنے لگا میں بڑے بڑے درختوں پر چڑھ جاؤں گا، بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، پانی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اتنی پانی تھی کہ جو درختوں کو بھی ڈبو دیا، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی وہ پانی نے کیا کر دیا؟ ڈبو دیا۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد طلب کی کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تم مجھ سے ایسی چیزوں کا سوال مت کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، یعنی یہ تمہارا بیٹا ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا ہوتا تو تمہارے اہل میں سے ہوتا، اب اس کی کوئی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال سورہ ہود کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آسمان سے بھی بارش، زمین سے بھی چشمے، پانی مل گیا، اور وہ مقدر ہو چکی تھی، اور ان کو کیا کر دیا گیا؟ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہلاک کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ اور فرمایا گیا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والے کشتی پر سوار کیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، الواح تخت، دسر میخیں، تختوں اور میخوں والی کشتی پر ان کو سوار کیا۔ کن کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کیا، اور جو ہے ان کے جو متبعین تھے ان کو کیا کیا؟ اس کے اوپر سوار کیا۔ وہ جو کشتی بنائی گئی تھی وہ کشتی کے اندر جو ہے تخت تھے، اور تخت، اور اس تخت کو کیا ہے؟ کیل کے ذریعے کیا کر دیا گیا تھا؟ ٹھوک دیا گیا تھا، اس کے ذریعے اس کو تیار کیا گیا تھا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ہم نے جو ان کو جس کشتی پر سوار کیا وہ تختوں اور میخوں سے کیا ہے؟ میخوں والی تھی، تختوں اور میخوں والی تھی، ہم نے اس کشتی میں ان کو سوار کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، وہ کشتی ہمارے نگاہوں کے سامنے
چل رہی تھی، ہماری نگرانی میں وہ کشتی چل رہی تھی. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نگرانی میں وہ کشتی چل رہی تھی، ہماری نظر کے سامنے وہ سب ہلاک ہو رہے تھے. جزاء لمن کان کفر، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ دیا جائے جس کی ناقدری کی گئی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی، ان کو حد سے زیادہ ستایا گیا، ان کو حد سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، تو جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا بدلے کے طور پر کہ تم نے میرے بندے، معزز بندے پیغمبر کو تم نے جو جھٹلایا ہے، ان کی جو ناقدری کی ہے، اس کے بدلے میں کیا ہے، ان کو جو ہے یہ سزا دی گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. ہم نے اس کو یعنی اس واقعے کو، قوم نوح کے واقعے کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا تم میں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس واقعے کو خصوصی طور پر قوم نوح کے واقعے کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. تاریخوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو جو ہے داخل کر دیا گیا، لوگوں کے علم کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں، اور قرآن کے اندر جو ہے محفوظ کر دیا گیا کہ قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، قوم نوح کی ہلاکت کا تذکرہ ان کے سامنے آتا رہے گا. تو ہم نے اس کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. تو کیا ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، نبی کی تکذیب کی ہے، نبی کی باتوں کو نہیں مانا، نبی کی باتوں کو ٹھکرایا، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو ہمیں بھی جو ہے ان سے عبرت پکڑنی چاہیے. خصوصاً اہل مکہ کو بھی کیا کرنی چاہیے تھی؟ عبرت پکڑنی چاہیے تھی کہ جو ہے ان کو نافرمانی کی بنا پر کیا کر دیا گیا تھا؟ تباہ کر دیا گیا تھا، برباد کر دیا گیا تھا. اس لیے ہم بھی جب ان واقعات کو سنیں، ان آیتوں کو سنیں، تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نافرمانی کی کیا سزا ہوتی ہے. اللہ نے جو ہے سخت پانی کے ذریعے تباہ کیا، ایسا طوفان کہ جو ابھی تک جو ہے ایسا طوفان اللہ نے دنیا کے اندر نہیں اتارا. ایسے سخت طوفان اور بارش کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا. اس لیے جو ہے عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور جو ہے خوب جو ہے اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزاریں. پھر آگے اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا. یہ پیغام اللہ دے رہا ہے، دیکھو یہ قوم نوح جو ہلاک ہوئے، دیکھو کیسا رہا میرا عذاب، کیسے طریقے سے میں نے ان کو ہلاک کیا، کیسا رہا میرا ڈرانا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. جو ہے اللہ کا عذاب کیسا رہا، بڑا سخت عذاب رہا کہ نافرمانی ہو تو اللہ کا سخت عذاب کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے. بہرحال پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قوم نوح اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمانے کے بعد جو ہے قرآن کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس سورت کے اندر، سورۃ القمر کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد آیا، حضرت ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی آیا، قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی جو ہے آگے جو ہے قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی آیا ہے. بہرحال اس صورت کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ آیا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ رب العزت نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. مفسرین نے ایک قول یہ نقل کیا ہے للذکر سے کہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو سیکھنا آسان کر دیا، اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا، اس قرآن کو حفظ کرنا آسان کر دیا. قرآن بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کے سینوں کے اندر آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، اور اتنا آسان ہے کہ بوڑھے بھی ہو جائیں اگر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیں تو اس کے سینے میں بھی قرآن کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے. قرآن بہت آسان ہے یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. یعنی قرآنی پیغامات اگر سمجھایا جائے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کیا پیغامات قرآن مجید کے اندر دیے ہیں. تو قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے، قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے، قرآن آسان ہے واعظ و نصیحت کو سن کر جو ہے سمجھنے کے لیے. کیا ہے؟ قرآن آسان ہے.
قرآن بہت آسان جو ہے کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن سے، پورے دنیا سے اگر قرآن کے مصاحف کو ختم کر دیا جائے پھر بھی جو ہے قرآن کو لکھانے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کیا ہوں گے، مل جائیں گے۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر حافظ نہ ہو، بلکہ یہ دور ایک ایسا چل رہا ہے ہر شہر کے اندر اور ہر علاقے کے اندر کیا ہے، حفاظ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کو سینے میں محفوظ کر دینا یہ ذہنیت کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو آسانی سے جو ہے قرآن کیا ہوتا ہے، سینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن جس طریقے سے آسانی سے سینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اگر اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ قرآن بہت وفادار بھی ہے، آسانی سے نکل بھی جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو یاد کر لیے، قرآن کی صورتوں کو یاد کر لیے، ہم نے ان کو جو ہے حفظ کر لیا، کئی صورتوں کو، قرآن کے حصے کو، قرآن کے حافظ بن گئے، لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، تو قرآن وفادار ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وفادار ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وفاداری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن جب ہمیں یاد ہو، قرآن کو ہم نے حفظ کیا، صورتوں کو ہم نے حفظ کیا، بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے سینے میں کیا رہے، محفوظ رہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن آسان ہے، فہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حفظ کرنا، یاد کرنا، سیکھنا بہت آسان ہے، اس لیے ہمیں سیکھنی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، اس کے معانی سکھانی چاہیے، اس کے مطالب سکھانی چاہیے، علماء کی مجلسوں کے اندر اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیے، قرآن کی پیغامات جو ہے ان کو سکھوانی چاہیے۔ اور جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کا یہ مطلب لے کر بھی کہ قرآن بہت آسان ہے اور اس کی تفسیر ہر آدمی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی تفسیر ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلے عربی کے اندر مہارت ضروری ہے، عربی زبان کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے مسائل کا علم ضروری ہے، فقہ کا مسائل کا علم ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے سیرت کا علم ضروری ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کا ذخیرہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے علوم و فنون کا کیا ہے، اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں وہ ہیں جو بالکل آسان ہیں، کوئی بھی ترجمہ کر دے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جنت کا تذکرہ آ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ قوم نوح کی ہلاکت کا تذکرہ آیتیں ہیں، صرف ترجمہ کر دے کم پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ جائے گا۔ لیکن قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں متشابہات والی ہیں، اور بہت ساری آیتیں وہ ہیں کہ جو مسائل سے تعلق رکھتا ہے، ہر کس و ناکس صرف ترجمہ کر کے اس مسائل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اندر دقائق ہیں، حقائق ہیں، ان دقائق اور حقائق کو جاننے کے لیے جو ہے پورے طور پر جو ہے بہت سارے علوم و فنون کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ہر کس و ناکس جو ہے اگر اس کی تفسیر کرے گا، چند جملے عربی کے آ گئے، عربی گرامر کو سیکھ لیا، اور جو ہے اردو قرآن کا قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ جو لے کر بیٹھ گئے، ترجمہ کر دیے اور اپنی طرف سے جو ہے مطلب بیان کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے تعلق سے اپنے طور پر کوئی مطلب بیان نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جو ہے جو اپنے طور پر جو ہے اپنی رائے سے تفسیر کرے اور وہ صحیح میں نکل آئے، پھر بھی وہ آدمی کیا ہوگا، گنہگار ہوگا۔ تو یہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے، قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے، قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کہ اس سے جب نصیحت کی جائے تو لوگوں کے لیے سمجھنا کیا ہے، آسان ہے۔ لیکن اس کی تفسیر کرنے کے لیے جو ہے علوم و فنون کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کے تعلق سے تفسیر بالرائے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کی تفسیر ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے ہونی چاہیے، اور آیت کی تفسیر احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ نے جو قرآن کو آسان کر دیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کو سیکھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی بھی کیا ہے، توفیق عطا فرمائے۔ اور قوم نوح کی جو ہلاکت ہوئی ہے نافرمانی کی بنیاد پر اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلانے کی بنیاد پر، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے نافرمانیوں سے بچائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے، ان کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.